बगावत है और गैर कानूनी काम है और वो बलूगत की उम्र में पहुंची भी नहीं है। उनको अब कानून का भी सामना करना पड़ेगा, घर वालों के साथ भी एक नया मुआवजा करना पड़ेगा, वालिदैन को बच्चियों के साथ एक नए अंदाज से देखना होगा। और वो ये फैसला गलत है। कोई बच्ची घर से भाग जाती है, उसकी दो बहनें घर में बैठी हैं, उनके रिश्ते होना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। वो कहेंगे कि एक बहन ने भाग के शादी की है तो बाकी बच्चियां भी तो नहीं। देखें, आपके एक गलती के ऊपर पूरा खानदान जो है वो क्रैश हो जाता है। तो ये ऐसा फैसला करने से पहले सोच लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। आज हम बात करेंगे कि कराची में अफसोसनाक 3 वाक़े पेश आए कि एक शहर है जहां पे पहले एक बच्ची अगवा होती है, फिर दूसरी बच्ची अगवा होती है, और वो जो अगवा होने वाली बच्चियां हैं फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने दूसरे शहरों में जाकर अपनी पसंद की शादियां कर ली हैं। अब इन वाक़यात की वजह क्या है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या बच्चे इन छोटी उम्रों में इस तरह बगावत करने लगे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत है। ये वाक़यात पेश आने की असल वजह क्या है? सबसे पहले हम आपको बताएं कि कराची शहर की एक बच्ची निमरा, जिसकी उम्र 18 साल है, वो अगवा होती है। बाद में पता चलता है कि इस बच्ची ने डेरा गाजी खां के एक लड़के नजीब शाहरुख से शादी कर ली है। और इसी तरह दुआ ज़हरा का केस आपके सामने है। 14 साल उसकी उम्र। उसके वालिदैन बता रहे हैं कि जब वो एक हफ़्ता पहले अगवा हुई तो उसके बाद काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद कल वो बच्ची बाजियाब करवाएगी। और जिसे पता चला, और उस बच्ची ने खुद बयाना दिया, आज वो अदालत में पेश हुई। उसने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मेरे वालिदैन मेरे कज़न के साथ ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते थे और मुझे ब्लैकमेल भी करते थे, जिसकी वजह से मैं अपनी पसंद की शादी करने के लिए वो लाहौर आई। और लाहौर में उसने हवेली लखा के एक जो शहरी है ज़हीर अहमद, उसके साथ शादी की। अब वालिदैन जिस कर्ब के साथ गुजरे, वालिदैन के ऊपर जो परेशानी आई, जो 8-10 दिन जो बच्चियां नहीं मिल रही थी तो उन्होंने जो वक्त का सामना किया, ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी। लेकिन वालिदैन की क्या यहाँ पे गफलत बनती है कि ये जो छोटी उम्र की बच्चियां जो मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, जो पबजी पे पहले दोस्तियां करती हैं, फिर वहीं जाके शादियां कर लेती हैं, ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं और इनकी वजूहात क्या है और माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं शाकिर हुसैन शाकिर साहब। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शहर एक है, 3 वाक़े शहर के अंदर पेश आते हैं। तीसरा वाक़या मैंने कोडरी किया, और जो तीसरा वाक़या है वो हम देख लें कि दीना बच्ची है, 25 साल की ये लड़की है, घर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है और उसके वालिदैन फिर एक दरख्वास्त दायर करते हैं कि उनकी बच्ची अगवा हो गई है। बाद में पता चलता है कि विहाड़ी के एक लड़के के साथ इसने शादी कर ली है। तो सर, ये जो 3 वाक़े एकदम से पेश हैं एक हफ्ते के अंदर, आप क्या समझते हैं, वालिदैन की तरफ से ये ढील है या बच्चों ने जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया ये गलत है? पहली बात तो ये है कि जब कोई शहर, गांव, देहात, हम उसके बारे में तखसीस नहीं कर सकते कि वहाँ ये वाक़यात ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। आपके सवाल के अंदर एक छोटा सा जवाब भी है कि सोशल मीडिया, बुनियादी तौर पर हुआ ये है कि वालिदैन ने अपने बच्चों को मोबाइल के हवाले कर दिया और वो खुद भी मोबाइल के साथ मसरूफ हो गए। नतीजा ये है कि बच्चे हों या बच्चियाँ, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पर उन वालिदैन को तवज्जो करनी चाहिए जिनके आंगन में बच्चियां मौजूद हैं और खिली हुई हैं, और वो बेहतर अंदाज से उनकी तरबियत करें, ना कि उनको मोबाइल के हवाले करके फिर नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो वाक़े पेश आए हैं, इस तरह के वाक़े से हमारे जो माशरे के दूसरे बच्चे और बच्चियां, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उनकी हौसला शिकनी होगी या हौसला अफजाई होगी कि और बच्चे भी इस तरह की फिर हिम्मत करेंगे, बगावत करेंगे? नहीं, ये कोई हिम्मत नहीं की है, ये बगावत है और गैर कानूनी काम है और वो बलूगत की उम्र में पहुंची भी नहीं है। उनको अब कानून का भी सामना करना पड़ेगा, घर वालों के साथ भी एक नया मुआवजा करना पड़ेगा, वालिदैन को बच्चियों के साथ एक नए अंदाज से देखना होगा। और वो ये फैसला गलत है। मैं समझता हूँ कि शादी ब्याह के मामलात में वालिदैन की मर्जी होना जरूरी है। लेकिन अब क्या किया जाए कि पिछले 10 वर्षों में सोशल मीडिया की वजह से इस तरह के वाकयात में इतनी तेजी से इजाफा हुआ कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कचहरी जाएं तो कोर्ट्स के अंदर, फैमिली कोर्ट्स के अंदर आज खुद शादियां करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और उसी रफ्तार से डाइवोर्स की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चे और बच्चियां जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, वो कुछ ही अरसे बाद उनको अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ती है।
اچھا شاکر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گیپ کہاں پہ ہے؟ یا تو والدین بچوں میں اتنی ہمت نہیں پیدا کرتے، ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیتے کہ بچے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں والدین سے شیئر کر سکیں، یا والدین کا پریشر ہی اتنا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے اور اس طرح کی بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں؟ گیپ کہاں پہ ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں کہ اب چونکہ سوشل میڈیا ہے، بچے بھی سمجھدار ہیں، والدین کو بھی علم ہے، لیکن میں اس میں سب سے زیادہ قصوروار والدین کو ہی ٹھہراتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں جو موبائل لے کر دیا ہے اس کا وہ صرف رابطے کی صورت میں، وہ رابطہ ہمارے اپنے رشتوں کے علاوہ کسی ایسی جگہ پر بھی رابطہ کر لیتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا آج بھی ایک ویڈیو ایک بچی کی جس نے شادی کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس نے کتنا برا اور کتنا افسوسناک اقدام اٹھایا ہے، اور بھی اس کی شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور ایسی بچیوں کے والدین زندہ درگور ہو جاتے ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ، والدین، معاشرہ، یہ تین پلرز ہیں معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے۔ ان تینوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رسم و رواج بھی ایسے واقعات کا باعث بنتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ خاندانوں میں کہ شادی فیملی سے باہر نہیں کرنی، یا کچھ خاندان کی رسم و رواج ہوتی ہے کہ وہ اپنی کزن میرج کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے؟ پہلے دیہی علاقوں میں اب تو وٹے سٹے کا ایک رجحان ہوتا تھا لیکن کم ہو گیا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ چیزیں بھی ان واقعات کا باعث بنتی ہیں؟ اچھا، یہ بھی دیکھیں، میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا کہ والدین کا جو فیصلہ ہے وہ زیادہ اہم کیا ہے۔ وٹا سٹا اب تقریباً اس معاشرے میں ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، ان کرنی بھی چاہیے، شرع کا بھی یہ حکم ہے کہ ان سے پوچھ کر ان کی شادی کرنی چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بچی یا بچے کا فیصلہ ہے اس پر وہ کتنی دیر تک کاربند رہ سکتے ہیں، کتنی دیر تک اپنے گھر کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور کیا وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ مکمل میچورٹی کے ساتھ ہے، یا ایک لاؤبالی پن ہے، یا وقتی طور پر محبت کا جو اظہار ہوتا ہے اس کے ذریعے ہے۔ یہ ساری باتیں ایک مختصر سے پروگرام میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو میں سمٹ کرتے ہوئے، اس کو کلوز کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر، آج لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں پر، اور خاص طور پر بچی ہے، اس پر نگاہ رکھیں، اور وہ دیکھیں کہ رات دیر تک وہ کس کے ساتھ مصروف ہوتی ہے، آن آف اس کا موبائل چیک کرتے رہیں۔ اگر وہ کسی اسکول، کالج، مدرسے میں، یونیورسٹی میں جا رہی ہے یا جا رہا ہے، وہاں پر بھی جا کر ان کا پیچھا کریں کہ اس کے معمولات کس طریقے سے گزر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کی عزتوں کو سر عام پامال نہ کریں۔ ایک بچی کو کیا معلوم کہ جب وہ بغیر بتائے گھر سے نکلتی ہے تو اس کی ماں پر وہ دن رات، وہ گھڑیاں، وہ لمحے کتنا بڑا عذاب بن کر ٹوٹتے ہیں۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاشرہ ہمارا ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں موبائل کی بجائے مطالعے کی طرف آنا ہوگا، ہمیں پڑھنے کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اس آئیڈیل معاشرے کی طرف آنا ہوگا کہ جس کی ہم اپنے لیے تو خواہش کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے خواہش نہیں کرتے۔ بچوں کو وقت دیجیے، اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ سر ویسے تو آپ نے اپنے جواب میں یہ ساری باتیں کہہ دی ہیں، لیکن ایک آخری میسج جو آپ ہمارے بچیوں کو دینا چاہیں، والدین کو دینا چاہیں، تو یہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ میں پہلے بھی اس کر چکا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے اس انداز سے آنکھیں بند کر کے بیٹھیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ہمیں اپنے ہر بچے پر، خواہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، طالب علم ہے یا پریکٹیکل لائف میں ہے، اس پہ نظر رکھیں بطور والدین کے۔ اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ بعد میں ان کے لیے وہی قدم جو ہے وہ سکی کا باعث بنے، والدین کی شرمندگی کا باعث بنے۔ اچھا، ایک اور معاشری مسئلہ بھی ہے۔ اگر ایک بچی گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کی دو بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے ہونا بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ایک بہن نے بھاگ کے شادی کی ہے تو باقی بچیاں بھی تو نہیں۔ دیکھیں، آپ کے ایک غلطی کے اوپر پورا خاندان جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ یہ رشتے کتنے قیمتی ہیں، اور ان قیمتی رشتوں کو کسی جذباتی فیصلے کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ بہت شکریہ جی، سینئر تجزیہ کار شاکر حسین شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ جو واقعے پیش آئے ہیں کراچی میں، ایک ہی ہفتے کے اندر 3 واقعے ہیں، ہمارے معاشرے میں ان کے کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ والدین کی تربیت میں کمی ہوتی ہے، بعض اوقات جب بچے کم عمری میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، موبائل پہ PUBG کھیلتے ہیں یا دوسری گیمز کھیلتے ہیں،
پھر وہ کنیکٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, پھر لڑکے ان کو نئے خواب دکھاتے ہیں, ان کو نئی ایک زندگی بتلاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آتے ہیں. اور شاکر حسین شاکر صاحب ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں, کم عمری پہ ان کو موبائل نہ دیں, جب وہ میچور ہو جائیں, جب وہ ذمہ دار ہو جائیں تب ان کو جا کے ہم موبائل دیں, اور موبائل دیتے بھی ہیں تو پھر ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں, خاص طور پہ بچوں کی ایکٹیویٹیز پر. اور والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن لیول اتنا فرینڈلی ہونا چاہیے کہ بچے ان کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کر سکیں, ان کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کی چیزیں شیئر کر سکیں. اب یہ جو واقعہ ہے, دعا زہرا کے والدین اتنے پریشان تھے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دعا کا ویڈیو میسج آتا ہے کہ وہ کہتی ہے میں اپنی مرضی سے آ کے میں نے شادی کی ہے. اسی طرح دوسری لڑکی جو ہے ڈمرا فاطمہ, وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. اور اسی طرح تیسری بچی. تو یہ جو ہماری جو ریشو ہے کہ پہلے بچیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اغوا ہوئی ہیں, بعد میں اپنی مرضی کی شادی کر لیتی ہیں, ان کے رجحانات بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ والدین شاید کم عمری میں بچوں کو موبائل دیتے ہیں, سوشل میڈیا کا وہ استعمال کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر نظر نہیں رکھی جاتی اور پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ والدین اور بچوں کے درمیان اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو امپروو کیا جائے, اور یہ ماضی میں جیسے ہوا ہے مستقبل میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے اور ہمارا معاشرہ جو ہے ان واقعات سے بچ سکے. ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. عدنان یعقوب کو اجازت دیں, اللہ حافظ.